بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف علی مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحبو، کئی دن کے بعد آج وقت ملا اور میں آپ کی معلومات میں اضافہ کیے جا رہا ہوں۔ صاحبو، ہمارے ارد گرد بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی سبق آموز ہوتے ہیں، جن سے انسان کو کچھ نہ کچھ ایسی معلومات ملتی ہیں جو سبق آموز ہوتی ہیں، جن سے انسان بہت سے چیزیں کشید کرتا ہے، اپنے لیے حاصل کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ پرسوں میں خانیوال گیا اور عوان چوک آتے ہوئے کامران کالونی کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے اپنے مرحوم دوست محترم عبدالجلال خان خٹک مرحوم، جو ریٹائر فوجی تھے اور فوج میں ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھے، اور جو ہی ادھر سے ریٹائر ہوئے محکمہ تعلیم سے ناطا جوڑا اور ایس ایس ٹی کی سیٹ پر وہ کام کر رہے تھے۔ ابتدا میں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول 99 10 آر میں پڑھاتے تھے، بعد میں ذرا بہتر حالات میں جانے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول خانیوال کا چناؤ کیا اور وہاں وہ پڑھانے لگے۔ اسی دوران انہوں نے کامران کالونی میں اپنے بھائی محمد یونس کے ساتھ پلاٹ خریدا اور اس 10 مرلے کے پلاٹ پر تعمیرات کے لیے انہوں نے تگدو شروع کر دی۔ میں حیران ہوں کہ ان کا بھائی نیوی سے ریٹائر تھا اور پھر بحرین میں بھی کافی دیر رہا، اور بعد میں وہ شادی شدہ زندگی بسر کرتا رہا، ایک نہیں 2 بیویوں کے ساتھ۔ پھر ایک دن میں خانیوال گیا تو مجھے محترم عبدالجلال خان صاحب بڑی چاہتوں کے ساتھ سکول سے اپنے گھر لے گئے کہ آؤ میں آپ کو اپنا نیا گھر دکھاتا ہوں۔ وہ بڑا خوبصورت انہوں نے مجھے گھر دکھایا، 10 مرلے پہ بنا ہوا، کہ یہ میرا اور بھائی یونس کا اکٹھا مکان ہے۔ اور سب کچھ دکھانے کے بعد جب میں نے تعریف برر کلمات کہے تو کہنے لگے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ میں نے فیصلہ تو کر لیا کہ اچھا گھر بنے، لیکن مجھے اس کے لیے 5 بینکوں سے قرض لینا پڑا۔ تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جلال صاحب آپ کے خاندان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کے والد صاحب میرے والد صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے، منشی سکندر خان 56 10 کے رہنے والے تھے، اور ظفر اللہ والا کے ساتھ بطور منشی بڑی دیر تک کام کرتے رہے، اور اس حوالے سے ہمارے سارے ہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ میں نے بہت معقول پایا آپ کے سارے خاندان کو، لیکن میں یہ سن کر دکھی بھی ہوا ہوں اور حیران بھی ہوا کہ آپ نے اپنی ساری تنخواہ بینکوں سے قرض کی صورت میں آپ ادا کر دیتے ہیں اور پھر ٹیوشن پڑھا کے اپنا گھر چلاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگے کہ واقعی مجھے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میری صبح کا آغاز اذان فجر کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور میں نماز فجر کے فوراً بعد 1 کلاس لیتا ہوں، 2 کلاس لیتا ہوں، تیسری کلاس، چوتھی، 5 کلاسیں پڑھانے کے بعد میں سکول جاتا ہوں، پھر سکول میں اپنے 5 یا 6 پیریڈ پڑھاتا ہوں، پھر سکول سے اکثر میں سیدھا اکیڈمی پہ جاتا ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں، ہوم ٹیوشن پڑھاتا ہوں، اور رات 11 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو میں نے کہا عبدالجلال صاحب، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ گھر ذرا ماٹھا بنا لیتے، کم کم سکون تو نصیب ہوتا۔ اب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جب انسان 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے،
تو خواہ انسان تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو جب آپ صبح اذان فجر سے لے کے رات 11 بجے تک ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو پھر میں تصور کر سکتا ہوں کہ آپ پہ کیا کچھ بیت جاتی ہوگی۔ تو کہنے لگے بس آپ جو بھی سوچتے ہیں بالکل صحیح، لیکن میں ایک فیصلہ کر بیٹھا، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ مجھے بینکوں سے قرض آسانی سے اس لیے ملتا رہا کہ وہاں میرے اسٹوڈنٹ بینک مینیجر ہیں، لیکن بہرحال کٹوتی 1 تاریخ کو کروانا ہوتی ہے۔ یہ سلسلے جاری تھے کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے ان کا فون آیا کہ میں سٹی ہاسپٹل ملتان میں ایڈمٹ ہوں، میرا جگر خراب ہے، میری رنگت پیلی ہو چکی ہے، مجھے پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہے، میرے جسم پر جو پسینہ آتا ہے اس کی رنگت بھی پیلی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میں اس وقت جب آپ نے اپنی صورتحال بتائی تھی تو یہ تمام صورتحال میرے دماغ میں اس وقت گھوم کے رہ گئی تھی کہ آپ اپنا سکون گنوا چکے ہیں۔ تو کہنے لگے اب بعض دفعہ ڈیلی 3,000 روپے خرچ ہوتا ہے، بعض دفعہ 10,000 خرچ ہوتا ہے، بعض دفعہ 5 اور 8,000 خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود میں حوصلے میں ہوں، اللہ کی مدد جاری ہے اور میرا علاج جاری ہے۔ میں دعائیں بھی کرتا رہا اور سوچتا بھی رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کر دے۔ میرا ان سے بدستور رابطہ رہا، کبھی میں ان سے روزانہ حال احوال لے لیتا، کبھی وہ اپنی صورتحال بیان کر دیتے۔ اس طرح 2-3 مہینے گزر گئے، یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن مجھے صحیح طور پہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کن حالات کو پہنچ چکے ہیں۔ ایک دن میں نے کامران کالونی جانے کا فیصلہ کیا، اللہ نے کہیں سے کچھ پیسے دیے تو میں نے کہا چلو اس دکھ کی گھڑی میں، اس کرب کی گھڑی میں ان کے سپرد کرنی چاہیے، چلو علاج کے باب میں کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اس حال میں ہوں گے۔ ان کا قد ماشاءاللہ میرے جتنا تھا، سرخ رنگت تھی، خوبصورت بال تھے، بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں اور کیا غضب کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیکن جب میں جس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ استراحت فرما رہے تھے یا بستر مرگ پر موجود تھے تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ 6 فٹ کا آدمی، کم از کم فکڑ کار سمٹ کار 3 فٹ کا رہ گیا تھا، سر پر بال موجود تھے، داڑھی انہوں نے اپنی طرف سے رکھ لی تھی لیکن وہ بھی چھوٹی تھی، وہ داڑھی بھی پیلے رنگ کی تھی، وہ سر کے بال بھی پیلے رنگ کے تھے، اور میں یوں سمجھے کہ پیلے رنگ کے ایک باوے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال جو ہی میں جا کے بیٹھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور کہنے لگے کہ اشرف شاہ، ہماری تقریباً 50 بہاریں، زندگی کی 50 بہاریں اکٹھی گزری ہے، میں آج بہت اداس ہوں، مجھے لپٹ جائیے، میں بہت دکھی ہوں، میں بہت اداس ہوں۔ باوجود اس کے کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ ایسے مریضوں سے ذرا فاصلے پہ رہنا چاہیے، میں ان خواہش کے پیش نظر ان سے لپٹ گیا۔ وہ بڑی دیر تک روتے رہے اور میری آنکھیں بھی نم رہیں، اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا، معلومات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جب وہ ذرا نارمل ہوئے تو پھر انہوں نے
اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ مایوسیوں کا ذکر بھی کیا، اور اپنے ان فیصلوں پر کچھ پریشانیوں کا اظہار کیا، اور کہنے لگے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ میں بڑے سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی میں کرائے کے گھر میں یہاں رہتا تھا، ٹیوشن پڑھاتا تھا، تنخواہ آتی تھی، پینشن آتی تھی، اور میں بڑے سکون میں تھا۔ لیکن یوں ہی میں نے بھی یہ بڑا گھر بنانے کا فیصلہ کیا تو یہ ذرا سکون چھن گیا، میری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا، اور آج میں پچھتا رہا ہوں کہ مجھے وہی لمحے جب میں یہ فیصلے کر رہا تھا میرے لیے آج پریشانی کا باعث بن گئے ہیں، اور آج میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں۔ بہرحال میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا اور اللہ آپ کو صحت بھی دے گا۔ میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا رہا، اور پھر میں اجازت طلب کر کے وہاں سے چل دیا۔ لیکن اس کے بعد مجھے کبھی اطمینان، ان کی طرف سے کوئی اطمینان کی خبر نہ آئی۔ میں ان کے بھائی سے معلومات لیتا تو پریشانی بڑھتی ہی چلی گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ صبح صبح ٹیلی فون آیا کہ عبدالجلال خان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ میرے کزن سید خالد جاوید مشہدی کے کلاس فیلو تھے۔ احمد فاروق مشہدی مرحوم کے بھی بڑے قریبی دوستوں میں شامل تھے، اسحاق شاہ صاحب بھی، طارق بھی، اور بڑے شاہ صاحب بھی، سب کے ساتھ ان کا بہت قریب کا تعلق تھا۔ تو اس حوالے سے خالد شاہ صاحب، اسحاق، طارق اور احمد فاروق مشہدی مرحوم وہاں جنازے کے لیے موجود تھے، اور میں اور سعید مرحوم ہم بھی جنازے کے لیے گئے تھے۔ تو سارے ہی ان کا آخری دیدار کر کے اداس ہوتے گئے، اور سٹوری میں نے ان کو بعد میں سنائی کہ جو کچھ میں دیکھ چکا تھا وہ ان کی معلومات سے بالا تر تھا۔ وہ صورتحال ان کے ذہن میں نہیں تھی جو کچھ میں دیکھ چکا تھا۔ اس طرح وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور خانیوال کے مرکزی قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کا ایک بیٹا گونگا تھا، وہ گھر پر ہی رہتا تھا، ٹی وی وغیرہ سے لگا دیتے، وہ ٹی وی دیکھتا رہتا، کھانا کھا لیتا، سو لیتا۔ اور ایک بیٹا بلال اس وقت ایف ایس سی کر رہا تھا، اور بڑا ذہین و فطین طالب علم تھا۔ وہ بعد میں شک 17 کے تحت اس کو مرحوم باپ کی وجہ سے جونیئر کلرک کی سیٹ پر ملازمت مل گئی، اور وہ آج کل جہانیہ کے اپنا یہ عدالتوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ پھر کچھ حالات نے پلٹا کھایا تو وہ خانیوال سے جہانیہ جلال آباد میں منتقل ہو گئے، اور گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول خانیوال کے پرنسپل محسن، جو میرے بھی دوست ہیں اور ان کے بہت قریبی دوست تھے، وہ چند سال پہلے یہاں پیپر چیک کرنے کے لیے بورڈ کی ٹیم کے ساتھ آئے، تو مجھے کہنے لگے کہ آج کل وہ جلال آباد میں ہیں، تو ہم دوپہر کا کھانا ان کے پاس کھائیں گے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور تھوڑی سی حیرت بھی کہ وہ اتنا محل نما مکان بنا کے اب پتہ نہیں کس وجہ سے یہاں آ گئے ہیں، شاید ملازمت کی وجہ سے، یا ابھی کچھ قرض باقی تھا۔ میں پھر پوچھ بھی نہ سکا کہ کہیں ان کی پریشانیوں میں کچھ اور اضافہ نہ ہو۔ آج بھی اس کا بھائی یونس اور بھتیجا بلال جہانیہ میں مقیم ہیں۔
بلال سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یونس سے اکثر ملاقات ہو جاتی ہے، اور احوال کا مختصر تبادلہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ ٹاپک جس کی وجہ سے وہ میرے خیال میں وقت سے پہلے اس جہان سے گزر گئے، وہ میں کبھی ٹچ نہ کر سکا، کیونکہ وہی پریشانیاں ان کو اس جہان سے میرے خیال میں جلدی لے گئی، ورنہ وہ بڑی مضبوط ہڈی کے مالک تھے، لیکن ٹینشن انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ایک ریٹائر فوجی، مضبوط جسم کا مالک، مضبوط قوت ارادی کا مالک، لیکن فیصلہ ایسا کر بیٹھا کہ جس نے بعد میں اسے ہلا کے رکھ دیا، اور پھر یہی ٹینشن ان کو اس قدر پریشان کر گئی کہ وہ اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ تو کل جب میں خانوال سے کامران کالونی کے قریب سے گزرتے ہوئے جہانیہ کی طرف آ رہا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک مسلسل میرے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطائیں معاف کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔